بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جیسا کہ میں اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے عبادتیں ہم پر فرض کیے ہیں ان عبادتوں کا مقصد تقویٰ ہے. جیسے نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو نماز پڑھنے والا متقی بنے گا. روزے کا مقصد بھی اللہ نے بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو تمام اعمال کا مقصد تقویٰ ہے. زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا معنی ہی تزکیہ، پاکی. تو اپنے مال کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی صفائی بھی ہو جاتی ہے. آدمی جب اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ کو نکالے گا، زکا یزکی کے معنی ہی آتے ہیں پاکی کے. تو یہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا؟ آدمی کے اندر تقویٰ آتا. اور اسی طریقے سے حج کرتا ہے آدمی، حج کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر خوف آ جائے. ہم لوگ دعوت و تبلیغ میں جاتے ہیں، دوسرے نمبر نماز کا مقصد کیا بیان کرتے ہیں؟ ہماری پوری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے. یہی بولتے ہیں نا بھائی؟ کیا بولتے ہیں؟ ہماری پوری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے. کیا مطلب؟ جیسے آدمی نماز کے اندر اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. نماز میں کھڑا ہو گیا آدمی، اب کھڑا ہو گیا تو ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتا. بات کرنا حلال تھا، نماز میں حرام ہو گیا. کھانا پینا حلال تھا، نماز میں حرام ہو گیا. تو نماز میں آدمی کو حلال چیزوں سے روکا جا رہا تاکہ باہر والی زندگی میں حقیقی حرام سے بچ سکے. اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں بھی سنا، کہ جس آدمی کی یہ شکایت ہو کہ میری آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، نظر کی حفاظت نہیں ہوتی، نماز باہر میں ادھر ادھر جاتا ہوں تو غیر محرموں کو دیکھتا ہوں، تو سمجھو کہ اس کی نگاہ کی حفاظت نماز میں نہیں ہو رہی ہے. نماز میں اگر نماز کی حفاظت ہو رہی ہو تو سمجھو کہ باہر بھی اس کی نگاہوں کی حفاظت ہوگی. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن گئی، جس کی نماز بگڑ گئی اس کی زندگی بگڑ گئی. اس لیے نماز کے ذریعے سے یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں آنا مقصد ہے. تو ہم لوگ یہ مقصد بیان کرتے ہیں نا کہ پوری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے. اب آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں جیسا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف رہتا ہے، ایسے ہی 24 گھنٹے والی زندگی میں بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف رہنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے کہ حدیث جبرائیل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت جبرائیل نے پوچھا اللہ کے نبی سے
अनिल एहसान, अखबिरनी अनिल एहसान, अल्लाह के नबी मुझे एहसान के बारे में बतलाइए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक़्त फरमाया था, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये कैफियत और ये तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है तो ये तो समझो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो नमाज के अंदर हमारे ये मकसद है। ऐसे ही रोज़े का मकसद भी तक़वा बयान किया अल्लाह तबारक व तआला। रोज़े का मकसद तक़वा है। 1 मिनट पहले, इफ्तार से 1 मिनट पहले मेरे पास एक खजूर रखी हुई है, उस खजूर को मैं खा सकता हूँ? खाता हूँ क्या भाई? नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? इसलिए कि इफ्तार का वक्त अभी नहीं हुआ है। लेकिन वही अल्लाह ये बता रहे हैं कि हराम को मत खाओ, लेकिन हराम खाने से नहीं बच रहे हैं। वही अल्लाह कह रहे हैं कि धोखा देकर मत खाओ, और उससे नहीं बच रहे हैं। इसलिए विशारद में मैं एक मरतबा जब गया था वानमबड़ी में पढ़ने के वक्त, वहाँ पर एक दीवार में एक लिखा हुआ था उसमें कि आदमी डॉक्टर के कहने पर मीठा छोड़ देता है, हकीम के कहने पर अपने लजीज खानों को छोड़ देता है, लेकिन सब दुनिया को पैदा करने खालिक के कहने पर हराम को नहीं छोड़ता, हराम को नहीं छोड़ता। रमज़ान में 1 मिनट पहले जो मुंह में जो कुल्ली करने के लिए जो पानी लेता है, उस पानी को भी आदमी हलक के नीचे नहीं उतारता, रोज़े की हालत में होने की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह की अज़मत की वजह से। वही अल्लाह का हुक्म है कि झूठ बोलकर, धोखा देकर, रिश्वत लेकर, सूद खाकर अपने पेटों को मत भरो। और यहाँ पर तो हम अमल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अमल नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारे लिए भी ज़रूरी है कि जिन इबादतों का जो मकसद है वो हमारे अंदर आना। अब ये तो हो नहीं सकता कि अल्लाह ना ऐसा ना नाउज़ुबिल्लाह हम ये ना कहें कि भाई नमाज का मकसद तो तक़वा है, लेकिन या तो हम झूठे या तो अल्लाह का कुरान झूठा, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह कह रहे हैं कि नमाज का मकसद तो ये है, रोज़े का मकसद तो ये है, फिर हम साल हा साल रोज़ा रख रहे हैं, साल हा साल नमाजें पढ़ रहे हैं। जो मकसद हमको हासिल होना है वो अब तक हासिल नहीं हुआ, तो कमी हमारे जानिब से है, ना कि अल्लाह के कलाम में है। अल्लाह के कलाम में कमी है क्या भाई? नाउज़ुबिल्लाह, कमी हमारे अंदर है, कमी हमारे अंदर है कि हम लोगों को सोचना चाहिए या तो हमारे अमल में कुछ कमी बेशी है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, 2 चीज़ों की शर्त। अल्लाह के नबी इस हदीस में 3 बातों को जिक्र फरमाए। इससे पहले ये बता दिया था कि ईमान के साथ भी अमल शर्त है, सवाब की उम्मीद भी शर्त है। जब आदमी के अंदर इहतिसाब का यकीन नहीं रहेगा तो अमल बोझ बन जाएगा। इहतिसाब के माने बदले की उम्मीद, सवाब की उम्मीद, नेकी की उम्मीद अगर ये नहीं रहेगा तो अमल क्या बन जाएगा? बोझ बन जाएगा। और रमज़ान में आदमी सहरी से लेकर इफ्तार तक कुछ खाए बगैर 5 वक्त की नमाज पढ़ना आसान, रमज़ान के बाद 4-4, 5-5 मरतबा खाकर भी 5 वक्त की नमाज पढ़ना मुश्किल। तो मेरे भाइयों, सोचना चाहिए कि हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम रोज़े के मकसद को पहचाने, नमाज के मकसद को पहचाने और इसके मुआफिक ज़िंदगी गुजारने वाले बने। तौबा, ये तौबा जो होती है ना, हम लोग जो इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं, तौबा 3 चीज़ों का मुरक्कब है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आदमी उस गुनाह से बाज आ जाना। जैसे ही मेरे अंदर अल्लाह का डर आया तो मैं उस गुनाह से बाज आ जाना। दूसरी चीज़ ये है कि अपने गुनाह पर नदामत रहना कि अल्लाह मैंने नाफरमानी कर दिया, अल्लाह मैं तेरी नाफरमानी कर दिया, अल्लाह मेरे से गुनाह सादिर हो गया, मैं गुनाह का मुर्तकिब हो गया, मैं अपने गुनाह का एतराफ़ करता हूँ, हम इकरारी मुजरिम है, ये नदामत रहना। तीसरी बात, इस गुनाह की तरफ दोबारा ना लौटने का अज़्म, पुख्ता इरादा का करना। ये 3 चीज़ें मिलकर तौबा पूरी होती है। इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ भी बाकी रही तो तौबा नाक़िस है। क्या क्या करना है? सबसे पहले गुनाह से रुक जाना, अपने किए हुए गुनाह पर नदामत करना, और फिर उस गुनाह की तरफ ना लौटने का पूरी नीयत रहना। ये मिलकर होती है तौबा। तो हम लोगों को सोचना चाहिए
اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها. اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، آدمی ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تم سب کے سب گنہگار ہو، سب کے سب گنہگار ہو. یہاں پر ایک بحث چھڑی ہوئی، علماء نے ایک اشکال کے طور پر کیا اس میں انبیاء بھی ہے؟ تو اس میں یہ جواب دیتے ہیں کہ بالقوہ، یہ الگ بحث ہے. تو مطلب کیا ہے؟ ہر آدمی گناہ کر سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہ کا مرکب بنایا ہے، لیکن گناہ کے بعد اس پر اڑے رہنا یہ شیطان کی صفت ہے. گناہ کے بعد توبہ کرنا یہ آدم علیہ السلام کی صفت ہے. گناہ کے بعد توبہ کی طرف لوٹنا، توبہ کے ایک معنی بھی آتے ہیں رجوع الی اللہ، رجوع الی الصالحات، نیکی کی طرف دوڑنا، اللہ کی طرف دوڑنا. تو میرے بھائیوں، اس لیے ان 3 چیزوں کو یاد رکھنا. اب تک ہمارے سے کوئی گناہ ہوگا، یہ ہماری زندگی کا بہترین رمضان ہونا چاہیے. رمضان کے بعد ہماری زندگی رمضان کی طرح ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا کہ چاند دکھتے ہی اس دن کی عشاء میرے سے چھوٹ گئی اور عید کے دن کی فجر کی نماز کو چھوڑ کر نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر عید کی نماز کو آ رہا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کل حدیث بیان نہیں کیا میں، اور آپ لوگ یاد بھی نہیں دلائے. کون سی حدیث چل رہی تھی بھائی؟ جی ہاں، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کتنی باتیں ہو گئی؟ 5 باتیں ہو گئی اور 2 باتیں باقی ہیں. 2 باتوں میں آخری 2 باتیں، 7 نصیحتیں کیے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام. 7 نصیحتیں یاد ہے کسی کو؟ بولے گے جی بتائیے. بسنا، حق بات کو کہنا. 5 باتیں بتائیں ہیں ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ فائدے بھی اللہ کے نبی بتائے ہیں. تو تقوی کا مقصد کیا ہے، خاموش رہنے کا مقصد کیا ہے، ذکر کا مقصد کیا ہے، تمام چیزیں بتایا تھا نا. 6ٹھی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تخف فی اللہ لومۃ لائم. دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے مت ڈرو. اللہ کی جو بات بیان کرنا ہے بیان کرو. سامنے والے کیا کہیں گے، سامنے والے کیا سمجھیں گے، لوگ کیا بولیں گے، دنیا والے کیا بولیں گے، یہ خوف کبھی بھی دل میں مت لے کر آنا. کبھی بھی ہم لوگ کیا سمجھتے، لوگ کیا بولتے کہ، لوگ کیا سمجھتے کہ، یہ خیال جہاں ہے اس خیال کو نکال کر اللہ کیا سمجھے گا آ جائے گا تو آدمی متقی بن جائے گا. اللہ کیا سمجھے گا یہ دل میں آنا، کیونکہ لوگوں کو پیدا کرنے والے اللہ، دنیا کو پیدا کرنے والے اللہ. اللہ نے جس کو پیدا کیا ان کا خیال تو ہے، لیکن لوگوں کو پیدا کرنے والے خالق کا خیال نہیں ہے. یہ آنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں. یہ 5ویں چیز ہوگی. 6ٹھی چیز اللہ کے نبی، 7ویں چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لِيَحْجُزَكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ. اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سے تم اپنی نگاہ کو ہٹا لو، تم لوگوں سے اپنے چہرے کو موڑ لو، اپنی نگاہوں کو موڑ لو ان چیزوں کی وجہ سے جس میں تم خود مبتلا ہو. مثال کے طور پر ہمیں کسی کا عیب نظر آ گیا، عیب کسی کا نظر آ گیا، اب ہم لوگ اس کے عیب کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کے عیب کو دیکھ کر اس کو برا بھلا کہنے سے پہلے تم اپنی طرف رجوع ہو جاؤ کہ میں تو اس کے اندر ایک عیب دیکھ رہا ہوں، میرے اندر تو 70 عیب ہے. لِيَحْجُزَكَ عَنِ النَّاسِ. لوگوں سے تو مڑ جائے، لوگوں سے تو انصراف کر لے اپنے نگاہوں کو. کس وجہ سے؟ جن باتوں کو تو خود جانتا ہے. میرے سامنے ایک آدمی گناہ کر رہا ہے تو میں صرف اس کے ایک گناہ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے اندر کتنے گناہ ہیں وہ مجھے معلوم ہے. تو یہ جب چیز آ جائے گی تو اس لیے آدمی وہ دوسروں کے گناہوں کو دیکھنا چھوڑ دے گا. اس لیے بزرگ کا قول ہے کسی کو اپنی آخرت برباد کرنا ہے تو دوسروں کے پیچھے پڑ جاؤ، دوسروں کے پیچھے پڑ جاؤ، اپنی آخرت برباد ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک سوال یہ آیا تھا، نماز کی سنتوں کو اذان سے پہلے پڑھنا کیسا ہے؟ نماز کی سنتوں کو، جیسے مثال کے طور پر آج کل ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے 12:25 پر، اذان کب ہو رہی ہے؟ 1 بجے ہو رہی ہے. آدمی مسجد میں جلدی آ گیا تو اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، یعنی کہ سنتیں.
تو آدمی اذان سے پہلے سنتیں اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اذان سنتوں کے لیے نہیں ہے، اذان فرض نماز کے لیے ہے. تو فرض نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں ان سنتوں کو اذان سے پہلے آدمی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. زکوٰۃ دینے کے وقت میں زکوٰۃ میں دے رہوں یہ بول کر دینا ضروری ہے کیا؟ کل ایک ساتھی سوال کیے تھے. کیا بول رہے ہیں؟ اب میں ایک آدمی کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، دینے کے وقت میں یہ دے رہا ہوں نا، یہ زکوٰۃ بول کو دینا کیا؟ نہیں، شرط نہیں ہے. آدمی کی زکوٰۃ نکالنے کے وقت میں نیت کا ہونا شرط ہے، دینے کے وقت میں زکوٰۃ دے رہا ہوں بول کو بول کر دینا ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ اس میں بعض اوقات آدمی باوقار ہوتے ہیں لیکن محتاج ہوتے ہیں. لا یسألون الناس الحافا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں سے نہیں پوچھتے. یحسبهم الجاہلون اغنیاء، لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں لیکن اللہ ان کے بعض لوگوں کے دلوں میں بات ڈال دیتے ہیں، وہ جا کر ان کی حاجتوں کو پوری کرتے ہیں. تو ایسے محتاج ہے تو ان لوگوں کو جا کر آپ صرف یہ میرے جانب سے آپ کے لیے ہے بول کر دے دیجیے. آپ ہدیہ ہے جو بھی بولنا چاہتے ہیں بول دیجیے، لیکن زکوٰۃ ہے بول کر نہ دینا بہتر ہے. اس لیے کہ بسا اوقات بعض لوگوں کی حالتیں کسی وجہ سے خراب ہو گئی ہوتی ہیں، زکوٰۃ بولیں گے تو ان کے دل کو ٹھیس پہنچنے کے امکانات ہیں. اس لیے جس کو دے رہے ہیں اس کو زکوٰۃ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ جب اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی رقم الگ کر رہے ہیں تو اس وقت میں زکوٰۃ کی نیت کرنا شرط ہے. موبائل میں نعت، اذان، قرآن کی تلاوت کا رکھنا کیسا ہے رنگ ٹون کے طور پر؟ کل میں موبائل کے بارے میں، فون کے بارے میں بتایا تو یہ سوال کیے ساتھی، تو یہ بات یہ ساتھی بتایا، یہ اس کا مسئلہ یہ ہے. دیکھیے قرآن ایک اللہ کا کلام ہے، اذان شعار اسلام میں سے ہے. جیسے میں کل بتایا شعار کس کو کہتے ہیں، اس میں سے اذان بھی شعار اسلام میں سے ہے. نعت اللہ کی حمد و ثنا، نبی کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو ہمارے ایک ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنا ان کی تعظیم کے خلاف ہے. اب آدمی بسا اوقات بیت الخلاء میں بھی رہ سکتا ہے، آدمی بسا اوقات سویا ہوا رہتا ہے، اس وقت میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. حالانکہ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کی تلاوت ہو اس کو غور سے سنو. اب اس کی بے حرمتی ہوگی نہیں ہوگی بھائی؟ اس لیے سادی سیدھی رنگ ٹون رکھ لینا بس. اور کل تو میں آپ کو تفصیل سے بتا دیا باتوں کو، تو اس لیے اس کا رکھنا مناسب نہیں ہے، نہ رکھنا بہتر ہے. اس کے بعد پوچھ رہے ہیں یہ جو عورتیں نیل پالش کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ اس سے وضو اور غسل نہیں ہوتا ہے، درست نہیں ہے. ہمارے بہت سارے مسلمان خواتین بھی اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ پانی کے پہنچنے سے مانے ہیں. جب آپ لوگ ناخنوں پر ان چیزوں کو لگائیں گے مستورات تو نیچے ناخن کو پانی نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے غسل بھی نہیں، وضو بھی نہیں، تو نمازیں کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے. تزئین یعنی کہ خوبصورتی کا اختیار کرنا اسی چیزوں میں جو شریعت کے خلاف نہ ہو جائز ہے، جو شریعت کے خلاف ہو ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اب یہ مسئلہ آ گیا تو یہ بھی سن لیجیے. کالا خضاب کا استعمال کرنا مرد حضرات، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. آدمی جب بوڑھا ہوتا تو آنکھیں کمزور ہوتی، کان کمزور ہوتے، ہاتھ پیر کمزور ہوتے، عقل کمزور ہوتی، اس کی طرف آدمی کو توجہ نہیں. جب بال بوڑھے ہو جاتے آدمی پریشان ہوتا، ارے میں بوڑھا ہو جا رہا ہوں، اب کیا کرنا، کیا تو لگا لینا اس میں جوان دکھنا. ہر چیز میں کمزوری اللہ رکھا ہے بھائی. بس اوقات بعض لوگ جوان ہونے کے باوجود بھی کسی وجہ سے ہارمونس وغیرہ کی کمی کی وجہ سے بال بوڑھے ہو، وہ الگ بات ہے. تو آدمی اب بوڑھا ہوا تو پیروں میں کمزوری ہے، آنکھوں میں کمزوری ہے، کانوں میں کمزوری ہے، پھر اس کو بھی نکال کر جوان کے نکال کو رکھ لینا، اس کی طرف تو توجہ نہیں ہے. لیکن جب بال بوڑھے ہو جاتے تو آدمی پریشان، بال بوڑھے ہو گیا کیا میں بڈھا دکھتا ہوں کہ اس لیے کالا خضاب لگاتے. اللہ کے نبی علیہ السلام منع فرمائے ہیں کالا خضاب کے استعمال کرنے سے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کالا خضاب لگایا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. یہ کالا خضاب کیا ہے معلوم؟ جس سے وضو غسل ہوتا، جیسے مہندی سے وضو غسل ہوتا ویسے کالے خضاب سے وضو غسل ہو جاتا. ایسے خضاب کے استعمال کرنے سے منع کر رہے ہیں. وہ کالا خضاب جو بال کو کور کرتا ہے، بال کے اوپر ایک دوسری چیز آ جاتی ہے، اس کا حرام کرنا تو بالکل حرام ہے. وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک بال کے اوپر ایک دوسری چیز کور ہو جاتی ہے. جیسے میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کے اوپر میں بلاؤز پہن لیا
ایک کوئی چیز پہن لیا, اب وہ ہاتھ پر پانی جائے گا کیا؟ نہیں. تو وہ چیزوں سے بال میں کیا ہو جاتا ہے؟ کورنگ ہو جاتی ہے. تو اب غسل بھی نہیں, وضو بھی نہیں, عبادتیں بھی نہیں ہوگی. تو کالا خضاب کے استعمال کرنا احناف کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے, اور ایسا کالا خضاب استعمال کرنا حرام ہے جس سے وضو غسل ہوتا ہی نہیں. اچھا, ایک سوال یہ کہ چوتھی یا دوسری رکعت میں بھول کر تیسری یا پانچویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ سوال سمجھ میں آ گئی؟ 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے, تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے, 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے, 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے, تو کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے اس کا مسئلہ یہ ہے, اگر آدمی 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا, 2 رکعت میں یہ غلطی ہو گئی, اتحیات میں بیٹھے بغیر کھڑا ہو گیا, جب تک بیٹھنے کے قریب ہے بیٹھ جانا, کھڑے ہونے کے قریب ہے تو کھڑے ہو جانا, اپنی نماز کو 4 رکعت پوری کر کر سجدے سہو پورا کر کر پوری نماز کو پوری کر لینا. اگر نماز ہی 2 رکعت کی ہے یا نماز ہی 4 رکعت کی ہے, اگر اتحیات میں بیٹھ کر کھڑا ہوا تو اب اس کو سجدہ رکوع میں جانے تک اختیار ہے. تیسری رکعت, دوسری رکعت کی ہے تو تیسری رکعت, چوتھی رکعت, 4 رکعت والی نماز ہے تو 5ویں رکعت, کھڑا ہو گیا, جبکہ دوسری رکعت میں بیٹھا ہو, چوتھی رکعت ہے تو چوتھی رکعت میں بیٹھا ہو, اور بیٹھ کر کھڑا ہوا ہے تو اس کو بیٹھنے کا اختیار ہے رکوع سے پہلے. اگر رکوع کر لیا تو اب اس کو اور 1 رکعت ملا لینا, جبکہ کب یہ مسئلہ, وہ دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھا ہو 2 رکعت کی نماز میں, 4 رکعت والی نماز ہو تو چوتھی رکعت کے تشہد میں بیٹھا ہو, جب کھڑا ہو گیا ہے تو اب تیسری رکعت, ایک زائد رکعت بھی پڑھ لیا تو اور 1 رکعت ملا لینا. اب یہ 2 رکعتیں نفل ہو جائیں گی, یہ 2 رکعت فرض ہو جائے گی. اگر 2 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھے بغیر کھڑا ہو گیا اور تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا, یا 4 رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت کے تشہد میں نہیں بیٹھا, 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور 5ویں رکعت کی رکوع کر لیا, تو اب یہ پوری نماز باطل ہو گئی, فرض نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. یہ مسئلہ ہے اس کا. جی, کسی کو کچھ سوال کرنا ہے؟ کچھ پوچھنا ہے بھائی؟ جی, اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی تو. جی جی بالکل ہے, بالکل ہے. متولی صاحب پوچھ رہے ہیں سید گھرانوں کو جب زکوٰۃ دینا نہیں ہے تو محتاج ہے, ان لوگوں کو کیسے مدد کریں؟ بالکل مدد کیجئے, صدقہ نافلہ دیجئے, عطیہ دیجئے, ان لوگوں کو اپنی زائد رقم دیجئے, وہ اعلیٰ خاندان کے ہیں. زکوٰۃ مال, یہ جو زکوٰۃ ہے یہ ناپاک مال ہے, ہمارے مال میں غریبوں کا حق آ گیا ہے, اب یہ اونچے خاندان کو نہیں دے سکتے. اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ میرے خاندان والوں پر اور مجھ پر یہ چیزیں حرام ہیں. ہم لوگ فضائل عمل میں دیکھیں نا, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صدقے کی کھجور اپنے منہ میں رکھ لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہا کہہ کر منہ میں سے نکال کر پھینک دیے کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے. اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر سید خاندان والے اگر کوئی غریب ہے تو ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ ان کو صدقہ نافلہ کے ذریعے سے اور عطیات کے ذریعے سے اور اپنے جو زائد مال ہے ان مال کے ذریعے سے ان کی مدد و امداد کریں. یہی ایک طریقہ ہے ان لوگوں کو مدد کرنے کا. اور کچھ پوچھنا ہے بھائی؟ آئی پی انڈین پاپر نہیں اس کا, جی یہ بول رہے ہیں کہ ایک آدمی بہت سارے لاکھوں کا قرضہ کر دیا, کرنے کے بعد وہ آئی پی, انڈیا کی جانب سے آئی پی بول کے سیل لگاتے گئے. میں سنا تھا کبھی, کل وہ پوچھ رہے تھے. تو اگر آدمی واقعی غریب ہے, واقعی اس کی حالت ایسی ہو گئی اور قانون کے جانب سے اس کو یہ سہولت مل رہی ہے, تو بھی اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی میرے سے سہولت آ جائے گی, مال آ جائے گا, میں دے دوں گا, نیت ہو تو وہ درست ہے اس کے لیے. اگر اپنے اندر استطاعت ہونے کے باوجود بھی آئی پی استعمال کر رہا ہے, یعنی کہ آئی پی کا مطلب کیا ہے, میں جتنوں سے قرضہ لے لیا ہوں میں بری ہو گیا, اب میں کسی کو کچھ دینا نہیں ہے, اس کے طرف حکومت رہے گی, گورنمنٹ رہے گی. اب یہی ہے نا, گورنمنٹ ساتھ دے گی اس کو, حکومت اس کو ساتھ دے گی. تو اپنے طرف استطاعت ہونے کے باوجود بھی آئی پی استعمال کر رہا ہے تو یہ حرام ہے, اس کے مال کو کھانا درست نہیں ہے, اس کے پاس جانا درست نہیں, اس لیے کہ ظلماً یہ لوگوں کے مال کو ہڑپ کر رہا ہے. ایسوں کے ساتھ معاملہ نہیں رکھنا چاہیے. اور اگر یہ کر رہا ہے دنیا میں تو دھوکہ دے کر حکومت کا استعمال, گورنمنٹ کا استعمال کر سکتا ہے, لیکن وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى, ان لوگوں کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کا حساب لے لیں گے. اور کچھ
پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.